نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام پر سید کائنات کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 183 کے کلمات طیبات تلاوت کیے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ روزے رکھو۔ روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسا پہلے لوگوں پر فرض کیے جاتے رہے، اور اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ روزے فرض کرنے کا غرض و غایت اللہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری تمہیں نصیب ہو جائے روزے کی برکت سے۔ روزہ اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، لغوی معنی ہے رکنا۔ شریعت میں روزہ یا صوم یہ ہے کہ انسان مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے سے ہمیں زوجیت سے روکے۔ رمضان کے روزے قرآن مجید، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ فرض ہیں، اور یہ چاند کا حساب دیکھ کر چاند سے شروع ہوتے ہیں اور پورے ہوتے ہیں۔ فرض و غایت تقویٰ بتائی گئی ہے۔ اللہ کریم کی ہر بات میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ انسان کو پیاس لگی ہے، گرمی کا روزہ ہے، مکان میں اکیلا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، مگر پانی موجود ہے، ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی وہ نہیں پیتا۔ سخت بھوک لگی ہے، کوئی ذائقہ غذائیں میسر ہیں، گھر میں اکیلا ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے اس کو، گھر والے بھی کوئی نہیں ہے، یا اپنے کمرے میں ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ روزہ دار کی پسندیدہ بیوی، اس کے پاس ہے، اپنا پرایا کوئی نہیں وہاں پر ہے، محبت کے جذبات ابھارتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ہیں، لیکن پہلو تہی اختیار کرتا ہے، الگ رہتا ہے۔ صرف یہ ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عزت اور عظمت اس کے دل میں موجود ہے، کوئی جذبہ اس پر غالب نہیں آتا اس کے۔ روزہ ہی اس عظمت اور جلال الہی کے دل میں قائم ہونے کا باعث بنا ہے۔ اب ایماندار آدمی اللہ کے حکم کی وجہ سے جائز، حلال، پاکیزہ خواہشوں کو چھوڑ دینے کی عادت کر لیتا ہے، تو پھر وہ ضرور اللہ کے حکم پر حرام، ناجائز اور گندی خواہشوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ یہ اصل مقصد ہے اس کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو روزہ دار جھوٹ کہنا، لغو فضول باتیں کرنا، فضول کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ بھوکا پیاسا رہے۔ ایک اور بات میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، رکاوٹ ہے۔ عرض کی گئی کہ حضور کس چیز سے ڈھال ہے؟ جب تک یہ پھاڑ نہ دے، پھاڑے گا کس چیز سے؟ فرمایا یہ جھوٹ یا غیبت سے۔ روزہ برائیوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے تو وہ ڈھال جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ روزہ کے کچھ مسائل میں آتا ہے کہ روزہ کے لیے نیت ضروری ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت ضروری ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو تو نیت دل سے ہو جاتی ہے۔ نماز کی نیت کرنی ہو، روزے کی نیت کو دل سے بھی ہو جاتی ہے۔ زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس طرح نیت کہی جائے، کیسے الفاظ کہے جائیں، نہ بھی کہیں روزہ ہو جائے، لیکن دل کے مطابق زبان سے کہہ لینا بھی مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر رات کے وقت نیت کر رہا ہے
تو یہی کہے کہ میں کل صبح کا روزہ رکھوں گا. اب صوم دن نویت ہو، غد کا معنی ہوتا ہے کل، شاید رمضان کے کل کے روزے کی نیت کروں گا. رات کے وقت کرتا ہے، دن کو کرے کہ کہا یا اللہ میں آج صبح سے روزے کی نیت کرتا ہوں. اس طرح رمضان کے روزے اگر کوئی قضا ہو گیا، کسی وجہ سے رہ گیا، بعد میں رکھنا ہے تو رات کو ہی نیت کرنی ہوگی، یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے رات ہے، اس میں نیت کرنی ہوگی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں آج وہ روزہ جو میرا رہ گیا ہوا ہے. اگر ایسی نہیں نیت کی، دن چڑھے نیت کی ہے، تو پھر وہ روزہ جو ہے نفلی ہوگا، وہ والا ادا نہیں ہوگا جو رہ گیا ہوا ہے. کیونکہ نفلی روزے کی نیت جو ہے وہ دن کو بھی ہو سکتی ہے. رمضان کا روزہ جو جس دن روزہ فرض ہے اسی دن رکھ رہا ہے، وہ بھی دن کو وقت ہو سکتا ہے. معنی یہ کہ سحری کے وقت تک اس سے پہلے کھایا پیا ہے، بعد میں کچھ نہیں کھایا پیا، اٹھا نہیں ہے، سحری کا ٹائم گزر گیا ہے، دن چڑھ گیا ہے، اب بھی نیت کرے تو ہو جاتی ہے. نفل روزے کی اور فرض روزہ جو اس دن کا ہے اس کی نیت دن چڑھے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر واجب روزہ ہے یا بقایا روزہ رہتا ہوا قضا ہے تو اس کی نیت رات کو ہی کرنی پڑے گی، دن ہونے سے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے. روزے کے دوران اگر کسی نے سرما لگایا ہے، تیل لگایا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے سرمے کا رنگ اور ذائقہ منہ میں بھی آ جائے، تھوک میں بھی آ جائے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. جسے پاک سے یہ بات ثابت ہے. اس طریقے سے ایک بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے، وہ ناپاک ہے، غسل کرنا ہے اس نے، اور اس وقت ٹائم تھوڑا ہے، اگر کھانا کھائے گا تو غسل نہیں کر سکے گا، سحری کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. غسل کرے گا تو کھانا نہیں کھا سکے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا. اور کھانا اس کی مجبوری ہے، کھانا کھائے گا تو روزہ نبھائے گا. کھانا کھا لے ہاتھ دھو کر، بعد میں غسل کر لے، اذان کے بعد بھی غسل کر لے، لیکن اتنی دیر تک بے غسل نہ رہے کہ نماز کا ٹائم گزر جائے. اس طرح اگر کسی کو مجبور کر کے کسی نے روزہ اس کا توڑوا دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے. کفارہ کہتے ہیں جرمانہ، اس کی قضا ہے ایک روزہ بعد میں رکھے. کبھی ایسا ہوا سحری کے ٹائم کھانا جو تھوڑا لیٹ ہو گیا، پتہ نہیں چلا، جان بوجھ کر لیٹ نہیں کیا، پتہ نہیں چلا، اذان لیٹ ہو گئی، بعد میں پتہ چلا، تو اس کی قضا ہے. ایسے ہی افطاری کے ٹائم پہ غلطی سے جلدی افطار کر لیا، جان بوجھ کر نہیں، اس کی قضا ہے کہ ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا. اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے کہ سحری ختم ہونے کے بعد کھاتا ہے یا افطاری سے پہلے تو کھول لیتا تو یہ روزہ توڑنا ہے، اس کی سزا ہے، یعنی اس کا کفارہ ہے، 60 روزے بعد میں مسلسل رکھنے پڑیں گے. اس کی غلطی سے کھانا شروع کر دیا، روزہ یاد نہیں تھا، کوئی چیز دیکھی، روز کی عادت تھی، کھا لی، تو جب غلطی سے شروع کر دیا تو جب یاد آ گیا فوراً چھوڑ دے، منہ سے بھی جو لقمہ ہے وہ نکال دے، پھر ٹھیک ہے، روزہ اس کا بچ گیا ہے، اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا ہے. اگر پھر بھی کھاتا رہا، یہ سمجھ کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس کی قضا ہے. تیل کے برابر کوئی چیز چبائی، تھوک کے ساتھ اندر چلی گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے ذرا بڑی ہو تو پھر اس سے ٹوٹ جائے گا. منہ بھر کر قے آئے، الٹی آ جائے، اور وہ خود بخود آئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹے گا. اگر آمدن کوئی انگلی ڈال کے یا کوئی چیز ڈال کے کس طرح قے کی، الٹی کی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ منہ بھر کر ہے. کوئی چیز خریدی ہے، کوئی چکھنا ضروری سمجھتا ہے تو زبان سے چکھ کر فوراً تھوک دے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس طرح کا ہنڈیا پکانے والی بیوی ہے، اس کے بال بچے ہیں، خاوند ہے، وہ سختی کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ چکھ لے، لیکن اس طرح چکھے کہ اس کو حلق کے اندر ذائقہ اس کا نہ جائے، زبان سے چکھ کر چھوڑ دے. ایک عورت حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے بچے کو، روزہ رکھنے سے اس کو خطرہ ہے بچے کی جان کا، اس کو اختیار ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھ لے کہ اب اس کی حالت ٹھیک ہو. بیمار ہے، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ، روزہ رکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں روزہ رکھ سکتا، تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے.
اگر ایسا ہے بندہ کہ ضعیف ہو گیا ہے، بیماری ایسی ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، مدتیں گزر گئی ہیں، اب وہ رکھ سکتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اور فدیہ روزے کا جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہے۔ فطرانہ جو 2 کلو 100 گرام گندم یا اس سے ڈبل جو کھجوریں منقع 4 کلو 200 گرام 4.25 کلو وہ ہیں، ان کی قیمت دے دے ایک فقیر کو، غریب کو، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں حقدار کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں کسی کو روزے رکھوا دیتا ہوں اپنی جگہ پر، وہ نہیں ہوتا۔ روزے رکھوانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، دینا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس غریب کو روزے رکھوا رہا ہے اس کے اپنے فرض ہیں، تیرے کیسے رکھے گا وہ؟ روزہ اس نے اپنا ہی رکھنا ہے۔ جس کو بھی تم دو گے، غریب ہے یا امیر ہے یا کوئی بھی ہے، اپنا ہے پرایا ہے، ایسے دو گے روزے رکھے گا، جی میرے روزے رکھ رہی ہیں تمہارے نہیں رکھتا، تم جو دو گے ہاتھ سے اس کا شمار ہو جائے گا، تو روزے اس کے اپنے ہی ہوں گے۔ اس طرح سے اگر روزہ توڑے جان بوجھ کر تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کے ایک روزے کے بدلے میں، اور مسلسل بغیر ناغے کے۔ صرف ایک ایسا دن آ جاتا ہے جس میں روزہ رکھنا منع ہے، جیسے بقرعید کا دن ہے، اس کے ساتھ 3 دن جو ہیں ان کا کھانے پینے کے دنوں میں روزہ نہیں رکھتا، تو اس سے آگے پیچھے نہ چھوڑے۔ عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے، اس کے روزہ توڑا ہے، 60 روزے رکھنے ہیں، درمیان میں اس کے حیض کے دن آ جاتے ہیں، ناپاکی کے دن آ جاتے ہیں، وہی صرف دن جو ناپاکی کے ہیں وہ چھوڑ کے باقی آگے پیچھے رکھ لو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک دن چھوڑے گی تو پھر دوبارہ سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ اہم مسائل ہیں، مزید انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض ہے کہ محبوب کا صدقہ ہمیں مسائل شریعہ کو سمجھنا اور اعمال صالح کرنا نصیب فرمائے، ہمارے روزے صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں۔